السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ میٹا ایک بار پھر بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی صحت سے متعلق مقدمے میں قانونی مشکل کا سامنا کر رہی ہے۔ کیلیفورنیا کے اوکلینڈ میں شروع ہونے والے مقدمے میں کمپنی پر الزام ہے کہ اس نے ایسی سوشل میڈیا خصوصیات تیار کی جو بچوں کو پلیٹ فارم کا عادی بناتی ہے۔ فیس بک اور انسٹاگرام کے پرنٹ کمپنی میٹا ان الزامات کا عدالت میں دفاع کر رہی ہے۔ دوسری جانب ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ اور یوٹیوب بھی اس طرح کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ میٹا کا کہنا ہے کہ وہ نوجوانوں کی حفاظت کے لیے والدین، ماہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ناسک میں ٹی سی ایس کے 8 ملازمین کے خلاف درج مقدمے میں متین شیخ کو عدالت سے ضمانت مل گئی۔ متین شیخ پر الزام تھا کہ انہوں نے ایک ملزمہ ندا خان کو پناہ دی تھی جو گرفتاری سے بچ رہی تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج نے کہا کہ تفتیش کے دوران پولیس نے متین شیخ کی گرفتاری ضروری نہیں سمجھی تھی۔ عدالت نے کہا کہ موجودہ درخواست گزار کا معاملہ دیگر ملزمین سے متعلق ہے۔ ان کے خلاف بھارتیہ نیائے تحت صرف ملزم کو پناہ دینے کا الزام عائد کیا گیا۔ بہار میں مسجد کے اندر سو رہے 50 سالہ امام شفیق عالم کو نامعلوم شخص نے چاقو سے حملہ کر کے مار دیا۔ شفیق عالم سسئی گاؤں کے رہنے والے تھے اور ارنا گاؤں کی مسجد میں امامت کی حیثیت انجام دے رہے تھے۔ واقعہ اتوار کی دیر رات پیش آیا جبکہ صبح فجر کی اذان نہ ہونے پر مقامی لوگوں نے مسجد کے اندر جا کر دیکھا۔ اس وقت امام کے خون میں لت پت لاش مسجد کے اندر پڑی ہوئی نظر آئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد جمع کیا اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ اسکولی بچوں کے آدھار بائیو میٹرک اپ ڈیٹ کے ملک گیر مہم میں اب تک 2 کروڑ سے زیادہ اپ ڈیٹ مکمل کیے جا چکے ہیں۔ UIDAI کے مطابق تقریباً 1,56,000 اسکول اس مہم میں شامل ہو چکے۔ اس مہم کے تحت اسکولوں میں ہی خصوصی کیمپ لگا کر بچوں کے آدھار بائیو میٹرک اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں۔ 5 سال کی عمر مکمل ہونے پر اور پھر 15 سال کی عمر میں بچوں کا لازمی بائیو میٹرک اپ ڈیٹ ضروری ہے۔ اس کا مقصد بچوں کی عمر بڑھنے کے ساتھ بائیو میٹرک معلومات کو درست اور اپ ڈیٹ رکھنا ہے۔ ایودھیا رام مندر سے متعلق عطیات چوری کیس میں SIT کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی۔ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے رام مندر ٹرسٹ کے سابق سیکریٹری چمپت راؤ کو کلین چٹ دے دی۔ ٹرسٹ سے وابستہ ایک اور اہم شخصیت انل مشرا کو بھی الزامات میں ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ تحقیقات عطیات کے غلط استعمال اور چوری کے الزامات کے بعد شروع کیے گئے تھے۔ SIT کے مطابق تحقیقات کے دوران دونوں کے خلاف کسی غلط سرگرمی میں ملوث ہونے کے شواہد سامنے نہیں آئے۔ حیدرآباد میں ملاوٹی گھی بنانے اور بیچنے والوں کے خلاف ہیج فاسٹ ٹیم نے بڑی کارروائی شروع کر دی۔ فوڈ ایڈلٹریشن سروس ٹیم نے مختلف گھی مینوفیکچرنگ اور سیلنگ یونٹس پر کارروائی کی۔ اس دوران تقریباً 25.5 ٹن ملاوٹی گھی ضبط کیا گیا۔ کارروائی میں ملاوٹی گھی تیار کرنے میں استعمال ہونے والے 10.5 ٹن خام مال میں ضبط کیا گیا۔ ضبط کیے گئے گھی اور خام مال کے نمونے لیبارٹری جانچ کے لیے بھیجے گئے۔ حیدرآباد میں پولی ٹیکنک طلبہ نے تلنگانہ حکومت کی شکتی اسکیم کے خلاف احتجاج کیا۔ طلبہ نے موسا ٹینک بنڈ علاقے میں احتجاج کرتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے شکتی اسکیم کو منسوخ کرنے اور حکومت سے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ اسکیم سے متعلق فیصلہ لینے سے پہلے ان کے نمائندوں سے بات کی جانی چاہیے۔ احتجاج کے پیش نظر علاقے میں پولیس اہلکار بھی تعینات کیے گئے تھے۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر اور وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی نے نئی دہلی میں کانگریس کے اعلیٰ قائدین سے ملاقات کی۔ وہ سنگٹھن سرجن ابھیان کے تحت کرناٹک کے لیے AICC آبزرور کی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اندرا بھون میں KC وینوگوپال اور رندیپ سنگھ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں کرناٹک کے ہبلی دھاوڑ اور رورل اور اربن اضلاع میں پارٹی تنظیم کو مضبوط بنانے پر بات ہوئی۔ نواب محبوب علی خان 17 اگست 1866 کو پرانی حویلی حیدرآباد میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام سے ضلع اور شہر کا نام محبوب نگر رکھا گیا تھا۔ محبوب نگر کی تاریخی محبوبیہ ہال میں حیدرآباد کے چھٹے نظام نواب میر محبوب علی خان بہادر کی 160ویں یوم پیدائش کے موقع پر تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں سیاسی، سماجی شخصیات، دانشوروں، صحافیوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مقررین نے نواب محبوب علی خان کی دور الحکومت اور ان کی عوامی خدمات کو یاد کیا۔ تقریب میں حیدرآباد کی تاریخی عظمت اور گنگا جمنی تہذیب پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ حیدرآباد کے علاقے میں ایک شخص کے مکان سے مہنگی اسکاچ وسکی کی 22 بوتلیں ضبط کی گئی۔ ملکاجگری انفورسمنٹ حکام نے مصدقہ اطلاع پر شکتی نگر کے پورم علاقے میں کارروائی کی۔ تلاشی کے دوران پریمیم اسکاچ کی بوتلیں برآمد ہوئی جن کے حکام نے ضبط کر لیا۔ پوچھ تاچھ کے دوران معلوم ہوا کہ یہ بوتلیں ایک فوجی کینٹین سے حاصل کی گئی تھی۔ الزام ہے کہ انہیں 500 سے 1000 روپے میں ایک بوتل کی قیمت میں بیچا جا رہا تھا۔
تلنگانہ میں UG نیٹ 2026 کے ذریعے MBBS اور MDS داخلوں کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ یونیورسٹی حکام کے مطابق کنوینر کوٹا یعنی A کیٹیگری کے رجسٹریشن کی آخری تاریخ ختم ہو چکی، جبکہ مینجمنٹ کوٹا B اور NRI کوٹا C کے لیے آن لائن رجسٹریشن 20 اگست تک کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین نے طلبہ اور والدین کو خبردار کیا کہ صرف A کیٹیگری میں نشست ملنے کی امید پر B کیٹیگری کے رجسٹریشن نہ چھوڑے، کیونکہ اگر A کیٹیگری میں نشست نہ ملی تو B کیٹیگری کے موقع سے بھی محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی آج رات دہلی روانہ ہوں گے اور کل رات خاندان کے ساتھ بیرون ملک دورے پر روانہ ہونے کی اطلاع ہے۔ وہ 20 اگست کو لندن میں MIM رکن اسمبلی کی بیٹی کی شادی میں خاندان کے ساتھ شرکت کریں گے۔ ریونت ریڈی 24 اگست تک لندن میں قیام کریں گے، اس کے بعد 24 اگست کو خاندان کے ساتھ لندن سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ وہ 30 اگست تک امریکہ میں قیام کریں گے۔ حیدرآباد میں ایگل فورس اور پیٹ بشراباد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 5 افراد کو گرفتار کیا۔ پولیس نے GVK MRI کے قریب ایک آٹو کو روک کر تلاشی لی۔ تلاشی کے دوران آٹو کے اسپیکر ساؤنڈ باکس میں چھپایا گیا گانجا برآمد ہوا۔ پولیس کے مطابق مجموعی طور پر 6 کلو گانجا ضبط کیا گیا۔ ضبط شدہ گانجے کی مالیت تقریباً 3 لاکھ روپے بتائی گئی۔ پولیس نے 5 افراد کو حراست میں لے کر معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی۔ جگتیال ضلع میں سائبر فراڈ کا ایک نیا معاملہ سامنے آیا، جہاں ای چالان کے نام پر بھیجی گئی EPK فائل نے ایک شخص کو لاکھوں کا نقصان پہنچا دیا۔ اشوک نامی شخص کو واٹس ایپ پر ای چالان کے نام سے ایک فائل موصول ہوئی، جسے اس نے سرکاری پیغام سمجھ کر موبائل میں انسٹال کیا۔ فائل انسٹال کرنے کے بعد اس کے بینک اکاؤنٹ سے مسلسل رقم منتقل ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اکاؤنٹ سے تقریباً 4,15,000 روپے غائب ہوئے۔ کیا یہی ہے حیدرآباد کی ترقی؟ ذرا سی بارش ہوئی اور چار مینار کے اطراف کے کئی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے نظر آئے۔ حیدرآباد کو گولڈن سٹی بنانے کے دعوے تو کیے جاتے ہیں، لیکن ایک بارش نے سڑکوں اور ڈینیج کے انتظامات کی حقیقت سامنے رکھ دی۔ پانی کے قدرتی راستے اور کئی تالاب بند ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی سڑکوں پر اپنی جگہ تلاش کرتا نظر آ رہا۔ اگر ہر بارش میں یہی صورتحال رہی تو آنے والے وقت میں یہ گلیاں سڑکیں نہیں بلکہ تالاب اور سمندر کا منظر پیش کرے گی۔ حکومت، GHMC اور عوامی نمائندوں کو چاہیے کہ حیدرآباد کو بارش میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ اب تک کی اسپیڈ نیوز، جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔